نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الظہور کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ ہر کس و ناقص کو تصوف کی جو کتابیں ہیں وہ دیکھنا جائز نہیں ہے. اور اس کی مثال دی شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہماری کتابوں کا دیکھنا نااہل کو حرام ہے جو سمجھ ہی نہ سکے، مگر فرمایا کہ اس سے ان کتب کا مذموم ہونا لازم نہیں آتا. جیسے حسین لڑکے اور حسین عورت کی طرف بد نظر سے دیکھنا حرام ہے، سو اس کے حسین ہونے میں کلام نہیں، بے شک وہ حسین ہے اور حسین ہی کی وجہ سے دیکھنا حرام بھی ہے، مگر خاوند کو اور باپ بھائی کو دیکھنا جائز ہے اس لیے کہ وہ اہل ہیں. اسی طرح تصوف کی کتابیں دیکھنا اس کے لیے اس کے اہل اور اس کے محرم کو جائز ہے، اور نااہل جو اس سے اجنبی ہو اس کو حرام ہے. بس جب مثنوی شریف ایسی خوبیوں اور اعتدال کو لیے ہوئے ہے تو اس سے اس مضمون کو نقل کر دینا میرے لیے کافی وافی ہے. بعد ان تنبیہات و تمہید کے اب میں بعونہ تعالی مقصود کو بیان کرتا ہوں. حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ آیت قوم لوط کے بارے میں ہے اور اوپر سے ان کا قصہ چلا آتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قوم لوط کی بدکاری تو مشہور ہی ہے کہ ان کے ہلاک کرنے کے لیے فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں آئے. لوط علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، سمجھے کہ مہمان ہیں. دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ اب لوگ ان کو دق کریں گے، تنگ کریں گے. چنانچہ قوم کو خبر ہوئی کہ لوط علیہ السلام کے یہاں بڑے حسین حسین لڑکے آئے ہیں. یہ سن کر بہت سے بدماش آئے. لوط علیہ السلام بہت گھبرائے اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، مجھ کو میرے مہمانوں کے روبرو رسوا نہ کرو. قوم میں لڑکیاں موجود ہیں، ان لڑکیوں سے شادی کر لو. قوم نے کہا کہ ہم کو عورتوں کی ضرورت نہیں، وہ تو لواطت میں مبتلا تھے، ہم کو عورتوں کی ضرورت نہیں. یہ منظر دیکھ کر لوط علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہوئے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہے تو فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک، یعنی تم پریشان مت ہو، ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے. جب قوم نے ان لڑکوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا بازو ان کی آنکھوں پر پھیر دیا. یہ سب کے سب اندھے چوپٹ ہو گئے، سب کے سب اندھے ہو گئے. اسی کی نسبت ارشاد فطمسنا اعینہم کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ بازو پھیرنے سے کیسے اندھے ہو گئے. فرشتوں کو اللہ تعالی نے بڑی قدرت عطا فرمائی ہے. انسانوں میں بعض بندوں کو عجیب عجیب تصرفات عطا ہوئے ہیں، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے. حضرت مولانا فخر نظامی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ یہ بہت حسین تھے اور ابتدائے عمر ہی سے اللہ تعالی نے صاحب نسبت فرمایا تھا. جب یہ دہلی پہنچے
تو بدماشوں میں شہرت ہوئی کہ ایک بڑا حسین لڑکا آیا ہے، چلو گھورے۔ چنانچہ سب دیکھنے اور چھیڑنے کے لیے آئے۔ حضرت مولانا اس وقت جامع مسجد میں تھے۔ جامع مسجد کے دروازے پر ایک حلقے کا حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے وہ بدماش لوگ جو تھے۔ جب مولانا نماز پڑھ کر اترے تو دکھ کرنا چاہا، مولانا نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو سب گر گئے اور فرمایا کہ آؤ گھورو۔ گھورتے کیوں نہیں؟ اب یہ ان کی کرامت تھی کہ سارے کے سارے گر پڑے۔ بس اس قصے کے متعلق حق تعالی کا ارشاد ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات اور جان کی قسم ہے، وہ یعنی قوم لوط اپنی مستی اور نشے میں بھٹک رہے تھے۔ مضمون تو صرف اتنا ہے۔ اب میں اس سے اپنا مقصود عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس قسم سے اللہ تعالی نے آپ کی حیات شریف کی عظمت بیان فرما دی۔ اس قسم سے اللہ نے آپ کی قسم کھائی، آپ کی زندگی کی قسم کھائی، تو آپ کی حیات کی عظمت شان ظاہر بیان فرما دی، اور سبحان اللہ بیان بھی فرمائی ایسے طرز سے کہ سننے والوں کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصود قوم لوط کی حالت کو بیان کرنا ہے، مگر اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو عجیب انداز سے بیان فرما گئے۔ خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کہ جو طالب اور محب اور جن کے دل میں کھٹک ہے ان کی نظر تو فوراً پڑ جائے گی، اس لیے کہ اگر پانی کو اگر اسباب میں چھپا کر بھی لے چلے تو پیاسے کو تو اس کی جھلک ہی بتلا دے گی، وہ کوئی نہ کہے۔ اور طالب کی تو یہ شان ہوتی ہے، بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش، من از رفتار پایت می شناسم، اور ایک نسخہ ہے من انداز قدرت رامی شناسم، کہ اگر کوئی محبوب صورت بدل کر آئے اور عاشق یہ کہے کہ کون ہے تو وہ عاشق نہیں ہے۔ عاشق وہ ہے کہ محبوب خواہ کسی حال میں ہو، ہر حالت میں وہ اس کے دل میں نقش کالحجر ہو۔ بس طالب کے لیے تو انداز بیان کافی ہو گیا، اور محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو عیاں ہوگی، اور جو ناقدر اور غیر طالب ہے اس کو التفات بھی نہ ہوگا کہ کیا بات کہہ دی اور کتنی دور کی اور کس قدر گہری بات فرمائی، اور ایسے انداز سے فرمایا، ایسے ہی ناقدروں اور زاہد پرستوں کے چھپانے کے لیے ہے۔ با مدعی مگر گوید اسرار عشق و مستی، بگزار تا بمیرت در رن خود پرستی، بس ایسوں سے عیب چھپا رہنا ہی بہتر ہے۔ تو حق تعالی کی غیرت کا اقتضا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں شیون کے اعتبار سے اپنے خاص بندوں کی شان کو مخفی رکھے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ کا بالکل اخفا کیا گیا کہ کسی کو ان کے مقرب ہونے کی بھی اطلاع نہیں، اور وہ خود بھی اپنے کو مخفی رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے کہتا بھی ہے کہ اپنے کو ظاہر کیجئے، لوگوں کو فیض ہوگا، سلسلہ چلے گا، تو وہ بزبان حال یہ جواب دیتے ہیں، احمد تو عاشقی بمشیقت ترا چہکار، احمد تو عاشقی بمشیقت ترا چہکار، دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد۔ اور انبیاء کے شیون نبوت کا تو اس لیے اخفا نہیں کیا جاتا کہ مخفی رکھیں تو فیوز کس طرح ہو۔ ہاں ان کے بعض شیون کو بعض احوال میں، بعض موقع پر، بعض اوقات تک اور بعض وجوہ دلالت کے اعتبار سے مخفی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال یعنی محبوبیت کا خاصہ جو قسم سے مفہوم ہو جائے، اس مقام پر اس حیثیت سے مخفی کیا گیا کہ یہ آیت اس کے لیے دال بعبارت النص نہیں ہے، گو دال باشارت النص ہے۔ اس لیے اس مقام پر کہ مقام ذکر قوم لوط کا ہے، ضرورت اس کے اظہار کی نہ تھی، اور اہل نظر کے نزدیک بعض وجوہ سے اظہار صریح سے بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ اس طور پر بیان فرمانا بنسبت قصدن بیان کرنے کے
اس لیے زیادہ بلیغ ہوتا ہے کہ اس انداز سے اس کو مثل مسلمات اور معروف کے کر دیا گیا ہے کہ اس کو قصدن بیان کرنے کی گویا ضرورت ہی نہیں، مخاطب کو بھی تسلیم ہے، اس لیے اس کو مقسم بھی قرار دے دیا۔ ہاں، اس کو دعویٰ بنا کر اس پر احتجاج کرنے کے موقع پر اس کو تصریحاً و قصدن بیان کیا جائے۔ رہا یہ کہ محبوبیت اس سے کیسے سمجھی گئی اور وجہ استدلال کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شے کی قسم کھائیں، اللہ تعالیٰ جس شے کی قسم کھائیں تو وہ بہت بڑی شے ہوگی، اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہمارے عرف میں کہتے ہیں کہ تمہارے سر کی قسم۔ ایسی قسم ایسے ہی کی کھائی جاتی ہے جس کو جبکہ قسم کھانے والے کو مقسم بھی سے غایت تعلق ہو، ایسے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یہاں پڑھے لکھے حضرات کو شبہ ہو سکتا ہے کہ قسم کھانا تو دلیل عظمت کی نہیں، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے، انجیر کی قسم اور فجر اور چاشت کی اور رات کی قسمیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر یہی دلیل عظمت کی ہے تو یہ سب چیزیں عظیم الشان ہوں گی۔ اس شبے کے جواب کے لیے اول ایک مقدمہ عقلی سمجھیے۔ اسی واسطے قرآن مجید کے فہم کے لیے علوم عقلیہ کی بھی ضرورت ہے، خواہ تحصیل سے ہو یا فطرت سلیمہ سے، کیونکہ اگر فطرت صحیح ہے تو پھر تحصیل کی ضرورت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معقول کبھی نہیں پڑھی، مگر حق تعالی نے فطرت ہی سلیم پیدا کی۔ ان حضرات کے طبع ایسے سلیم تھے کہ عقلیات ان کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی تھی۔ جیسے کسی صرفی نحوی کا قول مشہور ہے کہ کہا کرتا تھا کہ ہم تو حجرے کا چوہا صرفی نحوی ہے۔ حضرت شاہ سید احمد صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے ہمراہ مولانا اسماعیل صاحب شہید بھی تھے، جب پشاور پہنچے تو وہاں کے علماء مولانا شہید کی شہرت سن کر امتحان کی غرض سے آئے۔ مولانا اس وقت تک ایک خستہ سا تہبند باندھے ہوئے اور گھوڑے کو کھریرا کر رہے تھے، گھوڑے کی یعنی وہ جو کچھ کو جسم کو صاف کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ مولانا کہاں ہیں؟ مولانا نے کہا کہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ تجھ کو اس سے کیا مطلب، مولانا کا پتہ بتلاؤ۔ مولانا نے فرمایا کہ تم بتلاؤ تو صحیح، کیا غرض ہے؟ کہنے لگے ہم کو کچھ پوچھنا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ مجھ ہی سے پوچھ لو۔ تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہی ہیں۔ پھر جو کچھ جس فن میں پوچھا، گھوڑے کو وہ کھریرا کرتے ہوئے حل کر دیا۔ سب متعجب ہوئے کہ ہم باوجود اس کے کہ کم علم ہیں، ایسے ابا قبا رامامے باندھے ہوئے ہیں، اور مولانا اتنے بڑے عالم اور اس حالت میں رہتے ہیں، اتنی سادگی۔ مولانا نے فرمایا کہ تعجب نہ کرو، تم مجھ کو اپنے سب کی برابر سمجھتے رہو، بس تمہارے ہی برابر ہوں۔ اگر میں تم سب کی برابر کپڑے پہنوں تو اتنے بار کا کیسے متحمل ہوں؟ یہاں سے تو وہ عالم چلے گئے اور سمجھے کہ مولانا چونکہ عالم ہیں ان سے تو ہم جیت نہ سکے، چلو سید صاحب کو دیکھ کرتے ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ سید صاحب کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے، ایک روز مطالعہ دیکھ رہے تھے، کتاب کے حروف نظر نہ آئے، اور سب چیزیں تو نظر آئیں لیکن کتاب کے حروف نظر نہیں آئے۔ تو شاہ صاحب نے اس پر مطلع ہو کر پڑھنا چھوڑا دیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہ تم پڑھنا چھوڑ دو، تم اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ پڑھنا لکھنا چھوڑا کر ان کو ذکر و شغل کی تعلیم کی۔ الحاصل یہ علماء سید صاحب کی خدمت میں آئے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ ادھر کے علماء اکثر یک فنی ہوئے ہیں، کوئی معقول میں یکتا ہے، کوئی صرف صرف جانتا ہے، کوئی نحوی ہے، غرض جمع ہو کر آئے اور مختلف سوالات شروع کیے۔ اگر دینیات کے متعلق کوئی سوال کرتے تو سید صاحب داہنی طرف رخ کر کے جواب دے دیتے، اور جو غیر دینیات کا ہوتا تھا
معقول وغیرہ کا تو بائیں طرف رخ کر کے جواب دیتے تھے، اور جواب بھی کیسا؟ اہل علم کے طرز پر۔ تو وہ مرتدین کو سخت حیرت ہوئی کہ سید صاحب کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ کبھی عمر بھر بھی نہ سنے تھے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ حد کچھ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ جب یہ لوگ آئے تو میں نے حق تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو رسوا نہ کیجیے، یا اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے کمال پہ نظر نہ جائے، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ میری مدد فرما، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے۔ حق تعالی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بو علی علیہ الرحمہ کی روح کو حکم دیا کہ جواب میں اعانت کرو۔ چنانچہ امام صاحب کی روح میرے دائیں طرف تھی اور شیخ صاحب کی بائیں طرف۔ جو وہ کہتے تھے میں کہہ دیتا تھا، بس ایسے حضرات تو مستثنا ہیں، لیکن ہم کو تو علوم ضروریہ، نقلیہ و عقلیہ کی تحصیل ہی کرنا چاہیے، مگر ایسی تحصیل نہیں جیسے سہارنپور میں ایک مسجد میں کوئی واعظ آئے۔ اس مسجد میں ایک نابینا عالم بھی رہتے تھے۔ واعظ صاحب نے کسی سے پوچھا کہ یہاں اواج بھی ہوا کرے، یعنی واعظ کو اواج، ان پڑھ تھا، جاہل۔ لوگوں نے کہا کہ آج تو کوئی بیان کرنے والا نہیں، تو پکار کر کہا کہ بھائیو اواج ہوگی۔ چنانچہ بعد نماز کے منبر پر جا بیٹھے اور کچھ واہی تباہی بک کر کہا کہ بھائیو تھکے ماندے ہیں، آج اتنی صحیح، باقی پھر کہیں گے۔ ان نابینا مولوی صاحب نے فرمایا کہ ان واعظ صاحب کو ذرا میرے پاس لاؤ۔ مولوی صاحب نے پوچھا، وہ جو نابینا مولوی صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تحصیل کہاں تک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تحصیل پوچھے مہاری اندھے، یعنی اے اندھے ہماری تحصیل پوچھتے ہو تو تحصیل مہاری ہاپڑ ہے، یعنی وہ سمجھا وہ تحصیل۔ تو جناب تحصیل سے ایسی تحصیل مراد نہیں ہے، بلکہ علماء کی تحصیل مراد ہے کہ برسوں چٹائیاں گھستے ہیں اور دھواں دماغوں میں لیتے ہیں جب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ صوفی نہ شبت صافی تادر نہ کشت جامے، بس یار صفت بایت تپختہ شبت خامے۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ علماء اگر تھوڑا سا بھی مجاہدہ کرتے ہیں تو ان کو بہت جلدی دولت باطنی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان درویش نے بہت اچھا جواب دیا، مجھ کو پسند آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ علماء تھوڑا مجاہدہ نہیں کرتے بلکہ سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ جب سے وہ الف با تا پڑھتے ہیں اور تحصیل علوم تک مجاہدہ ہی تو ہے، قابلیت اور استعداد تو اس سے ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا کام کرنا ان کا کام بنا دیتا ہے۔ تاؤ تو پہلے ہی سے آ جاتا ہے، یعنی ہانڈی جب پکتی ہے نا اس میں تاؤ آتا ہے، تو تاؤ تو پہلے ہی سے آ جاتا ہے، صرف پڑیا ڈالنے کی کسر ہوتی ہے، یعنی پانی ابل رہا ہوتا ہے، پڑیا ڈالو تو رنگ چڑھ جاتا ہے، تو پڑیا ڈالنے کی کسر ہوتی ہے تو وہ شیخ کے یہاں آ کر ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن فہمی کے لیے تمام علوم کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ لکھے پڑھے تو ہوتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں، اور چونکہ موقوف ہے دوسرے علوم پر اس لیے شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان شبہات کو لے کر علماء سے الجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ شبہ بھی کہ جب قرآن میں انجیر وغیرہ کی بھی قسم ہے تو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا دلیل عظمت و رفعت شان مقسم بھی کی نہیں ہے، کہ اس کم علمی سے یہ سوال پیدا ہوا۔ اس کے جواب کے لیے ایک مقدمہ عقلی سمجھیے، اور وہ یہ کہ ہر شے کا شرف اس کی نوع کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو مقسم بھی ہونا بے شک دلیل ہے شرف کی، لیکن نہ مطلقاً بلکہ فی نوع ہی، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شے اپنے نوع میں سب افراد سے افضل ہے۔ اس کو میں اور زیادہ واضح کرتا ہوں، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کھانا افضل ہے یا پانی تو وہ مجنون ہے، یعنی پاگل ہے۔
یہ سوال ہی غلط ہے کہ افضلیت اور مفضولیت ایک نوع کے افراد میں ہوتی ہے۔ مثلا یہ سوال صحیح ہے کہ پلاؤ افضل ہے یا بریانی، پانی افضل ہے یا دودھ۔ ہاں اگر انواع ہی میں گفتگو ہو تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر افراد میں ہو تو اس میں یہ رعایت ضرور ہوگی کہ ایک نوع کے تحت میں داخل ہوں۔ مثلا یوں نہ کہیں گے کہ مسجد افضل ہے یا فلاں کتاب، ہاں یوں کہیں گے کہ یہ مسجد افضل ہے یا فلاں مسجد یا فلاں گھر۔ جب یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو اب جواب سمجھیے کہ مقسم بھی ہونا بے شک دلیل اس کے شرف کی ہے، مگر یہ نہیں کہ سب اشیاء سے افضل ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نوع میں افضل ہے۔ پس انجیر بے شک افضل ہے لیکن ثمرات میں، پھلوں میں، اور فجر بلا شبہ اشرف ہے مگر اوقات میں، وقتوں میں۔ بس اس بنا پر آپ کی حیات کے مقسم بھی ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور فضیلت ثابت ہوئی وہ اپنے اخوان یعنی انبیاء میں ثابت ہوئی۔ بس اس سے تمام پیغمبروں سے افضل ہونا ثابت ہوا، اور انبیاء سب انسانوں سے افضل ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ولد آدم ہونا معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما کثیرا کثیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نستعينك على طاعتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين